16 دسمبر سن 1971 ہماری قومی تاریخ کا ایک ایسا افسوسناک دن ہے جب متحدہ پاکستان دو لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن اگر ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی مطالعہ پاکستان کی کتابوں پر یقین کر لیا جائے تو بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ کبھی مشرقی پاکستان بھی ہمارے پاکستان کا حصہ تھا، جسے انڈیا نے ایک سازش کے تحت پاکستان سے علیحدہ کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ سے واقف دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل بنگالیوں کا احساس محرومی بنگلہ دیش کے قیام کا باعث بنا۔ تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ بھارت کی مداخلت کے بغیر مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ آئیے تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان میں بھارت کا کیا کردار تھا۔ یہ 3 دسمبر سن 1971 کی شام ہے۔ انڈیا کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل سیم منیکشا کی ٹیلی فون کال انڈین فوج کے مشرقی کمان کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل جیک جیکب کو موصول ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے جنرل جیکب کو پیغام دیا کہ پاکستانی طیاروں نے مغربی انڈیا میں بھارت کے فوجی اڈوں پر بمباری کی ہے۔ جنرل جیکب سے کہا گیا کہ وہ اس واقعے کی اطلاع انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کو دیں۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی اس وقت کلکتہ کے دورے پر تھیں اور راج بھون میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ انڈین فوج کو اس خبر پر بالکل بھی تشویش نہیں ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا پر فضائی حملے کیے ہیں۔ دراصل وہ اسی نوعیت کی کسی خبر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جنرل جیکب نے اپنی کتاب سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں لکھا ہے کہ اروڑا یعنی جگجیت سنگھ اروڑا بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ میس سے وسکی کی ایک بوتل لے آ۔ ہم سمجھ گئے کہ آئندہ دنوں میں کوئی آرام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے انڈیا اور پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ جنگ شروع ہونے کے محض 13 روز بعد ہی پاکستان کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کی زیر قیادت سرنڈر کرنا پڑا۔ اس سے قبل انڈیا اور پاکستان دونوں نے مغربی سرحد پر اپنے فوجی دستے متحرک کر رکھے تھے۔ کئی ماہ قبل ہی دونوں ملکوں میں جنگ چھڑنے کے قوی امکانات پیدا ہو چکے تھے۔ مشرقی پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہونے کے چند ماہ بعد قریباً 1 کروڑ پناہ گزین بنگلہ دیش کی سرحد پار کر کے انڈیا میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام میں انڈیا بالواسطہ ملوث رہا اور اس کی فوجی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کا قیام ممکن نہیں تھا۔ 16 اپریل سن 1971 کو بنگلہ دیش میں عارضی حکومت کے قیام کے ایک ہفتے کے اندر بنگلہ دیشی حکومت کے قائم مقام صدر سید نذر الاسلام نے انڈیا کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ایک خط بھی تحریر کیا تھا۔ علاقائی وجوہات کی بنا پر اس وقت انڈیا نے احتیاط برتی، لیکن در حقیقت بنگلہ دیش کی عارضی حکومت کو انڈیا کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ پاک فوج کے خلاف لڑنے والے مکتی باہنی کے اراکین کو انڈیا میں گوریلا ٹریننگ دی گئی تھی اور اس نے ہی انہیں ہتھیار فراہم کیے تھے۔ دوسری جانب انڈیا نے 1 کروڑ بنگلہ دیشی پناہ گزینوں کو جگہ دی تھی جو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تھے۔ انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جون سن 1971 میں ہی دنیا بھر کے مختلف ممالک کا دورہ شروع کر دیا تاکہ پاکستانی فوج کی جانب سے مشرقی پاکستان میں کیے گئے مبینہ قتل عام کے بارے میں دنیا کو بتا سکے۔ انہوں نے متعدد حکومتوں کے سربراہان کو بتایا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور اس سے انڈیا کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہی دوروں کی مدد سے اندرا گاندھی نے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کی بنیاد بھی رکھی۔ 24 مارچ سن 1971 کو لوک سبھا سے مخاطب ہوتے ہوئے اندرا گاندھی نے بتایا کہ جس بات کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے وہ انڈیا کا بھی اندرونی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس تقریر کو ڈھاکہ میں انڈین سفارت خانے کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا۔ مشرقی پاکستان سے آئے پناہ گزینوں کا حوالہ دیتے ہوئے اندرا گاندھی نے کہا کہ پاکستان اپنے مسائل کا حل انڈین سرزمین کے ذریعے یا انڈیا کو نقصان پہنچا کر حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سن 1971 کے وسط میں بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ جب اندرا گاندھی سے پوچھا گیا کہ آیا وہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہی ہیں تو ان کا جواب تھا کہ مجھے امید ہے انڈیا ایسا نہیں کرے گا۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ پاکستان پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمسایہ ملک میں ہو رہا ہے اس پر انڈیا اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ پاکستانی حکومت کو ہمیشہ سے خدشہ رہا تھا کہ انڈیا مشرقی پاکستان میں کسی بھی وقت فوجی مداخلت کر سکتا ہے۔ تب کہ عیاش فوجی صدر یحییٰ خان کے ایک مشیر GW چودھری کے مطابق جولائی سن 1971 میں پاکستانی حکومت کو خبر مل چکی تھی کہ انڈیا پاکستان کے خلاف فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر کا خفیہ دورہ چین تھا۔ GW چودھری اپنی کتاب متحدہ پاکستان کے آخری ایام میں لکھتے ہیں کہ ہینری کسنجر چین کے دورے سے قبل خفیہ طور پر راولپنڈی پہنچے تھے۔ چین سے واپسی پر واشنگٹن پہنچ کر ہینری کسنجر نے امریکہ میں انڈین سفیر کو بتایا کہ اگر انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو چین مداخلت کرے گا۔ کسنجر کے دورہ چین کے بعد اندرا گاندھی کافی مایوس ہوئیں اور اس کے 1 ماہ بعد انڈیا اور روس میں اتحاد قائم ہو گیا۔ GW چودھری کے مطابق انڈیا اور روس میں اتحاد کے معاہدے کے بعد صورتحال نے ایک مختلف موڑ اختیار کر لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ روس اور انڈیا کے معاہدے کے بعد پاکستان کی فوجی حکومت کو احساس ہوا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے اور پاکستان کو اس جنگ میں شکست ہوگی۔ انڈیا نے اگست سن 1971 میں روس کے ساتھ اتحاد کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے امریکہ ناخوش ہوا۔
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने इस इत्तेहाद को बड़ी मायूसी करार दिया। हेनरी किसिंजर लिखते हैं कि 24 नवंबर सन 1971 में इंदिरा गांधी ने यह माना कि इंडियन फौजी दस्ते सरहद पार करके पाकिस्तान दाखिल हो चुके हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा सिर्फ एक मरतबा किया है, लेकिन यह सच है कि सोवियत यूनियन की हिमायत लेने के बाद ही इंडिया ने भरपूर जंग की जरूरत की है। 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान में मुदाखला शुरू करने के बाद इंडिया बराह रास्त इस जंग में फरीक बन चुका था और इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेश को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। 7 दिसंबर सन 1971 को बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ताजुद्दीन ने एक रेडियो खिताब में कहा कि हमारे जंगजू अब इंडियन फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं और इनका खून इस मिट्टी में बह रहा है। इस खिताब में ताजुद्दीन ने इंदिरा गांधी का शुक्रिया भी अदा किया था। इंडिया की जंग में मुदाखलत के बाद इत्तेहादी फौज कायम हुई। कुछ ही दिनों में जैसर, खुलना और नौखाली इंडिया और मुक्ति बाहिनी के कब्जे में आ गए। अब जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस की शिकस्त किसी भी वक्त हो सकती थी। इत्तेहादी फौज 14 दिसंबर तक ढाका पहुंच गई और पाकिस्तानी फौज का मोराल जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी की ज़ेर क़यादत ज़मीन बोस हो गया। इस जंग में जैसे जैसे पेशरफ्त होती रही, वैसे वैसे पाकिस्तानी फौज के अफसरान के बीच राब्ता खत्म होता गया। इसीलिए सन 1971 की जंग पर पाक फौज के सीनियर अफसरान की लिखी गई किताबों में हर कोई दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता नजर आता है। सन 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान पाकिस्तानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, लेकिन तमाम फैसला साजी जनरल याहिया खान कर रहे थे। गुल हसन के मुताबिक इंडिया से जंग शुरू होने से कुछ माह कबल ही फौज का हेडक्वार्टर बज़ाहिर गैर मौसर हो चुका था। वो अपनी किताब में सन 1971 की जंग से जुड़े वाक़यात मेमोरीज ऑफ गुल हसन खान में लिखते हैं कि जनरल ए के नियाजी की फ़हम में भी नहीं था कि इंडिया बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला कर देगा। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें इस बात की तसल्ली किसने दी थी। इसी तरह मेजर जनरल राव फरमान अली खान ने लिखा कि पाक फौज के अफसरान जंगी हिकमत अमली के बारे में कितने लाइल्म थे। 1971 में फरमान ढाका में तैनात थे और फौज की तरफ से उन्होंने सिविल इंतजामी अमूर संभाले हुए थे। जनरल फरमान अली खान लिखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह ने इंडियन हमले को एक मजाक समझा, हालांकि इंडिया की मदद को सोवियत यूनियन की सुपर पावर आ गई थी। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ मॉरल सपोर्ट दी थी। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों से वादे के बावजूद कोई फौजी मदद न मिल सकी, जिसका नतीजा पाक फौज को इबरतनाक शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।